امریکہ میں تھا، ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب نے قرآن ایسا پڑھا جیسے اتر رہا ہو، دل کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ذرا امام صاحب سے ملاقات کریں۔ وہ ڈاکٹرز تھے اور ڈینٹسٹ تھے دانت کے، کہنے لگے یہ تو ہماری کلینک میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے یہاں جو بھی کرتے ہو مجھے ایز اے ڈاکٹر ان سے، ایز اے امام ان سے ملنا ہے۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو اللہ کی شان، افرو امریکن، رنگ ان کا بہت کالا ہوتا ہے، اور قرآن ایسا پڑھ رہے تھے جیسے کوئی عربی النسل پڑھ رہا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے استاد کون؟ کہنے لگے میرا تو کوئی بھی استاد نہیں۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، میرا تو امریکہ کا سفر کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ مادرزاد امام مجھے اللہ نے دکھا دیا۔ میں نے کہا آپ تو پیدائی قاری ہوئے ہو کہ نہیں ایسی بات؟ پھر انہوں نے عجیب بات کہی کہ میں ان کے ہاں کام کرتا ہوں برسوں سے، کبھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی عصبیت نہیں برتی، غیر نہیں سمجھا، کھانے میں بھی سب سے پہلے مجھے بلاتے، میری سیلری، میری تنخواہ، اور ان کی عفت و پاک دامنی جو میں نے دیکھی، جوان جوان لڑکیاں بھی آتی ہیں، مستورات بھی، اور کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، لیکن کیا ان کی نظروں کی پاکی، کیا ان کے اخلاق، اور مریض کو جب تک مطمئن نہ ہو۔ میرے اپنے ساتھ ہی ہوا، میں اپنا آنکھ کا چیک اپ کرا رہا تھا امریکہ میں، 15 ایکس رے لیے، 15 اندر باہر اوپر نیچے پردے کا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے یوں کہا ڈاکٹر صاحب اب میں تھک گیا، اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ کہنے لگے مولوی صاحب ہم آپ کو بلانے نہیں آئے تھے، آپ آئے ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کے اطمینان، اگر ہمارے اپنے اطمینان کے بغیر ہم نے چھوڑ دیا تو گویا ہم نے اپنے فن میں آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ ان ڈاکٹروں کا جواب تھا میرے لیے، میں مطمئن ہو گیا۔ خیر، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ان کے ہاں بہت دنوں سے ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، اس لیے آج کل میں بہت کہتا ہوں بھائی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، روزہ رکھتے ہیں پیٹ میں، حج کرتے ہیں کعبے میں، یہ تو پورا اسلام کے 3 بڑے رکن ہیں۔ اسلام کیا ہے کیسے سمجھ میں آئے؟ وہ تو مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، آفسوں میں، اپنی اپنی جگہوں پر لوگوں کے ساتھ کے برتاوے میں۔ تو اس پر اس امام صاحب نے یوں کہا کہ بہت دن سے دیکھ رہا تھا، میں نے ان سے یوں کہا کہ میں آپ کے جیسا ہو سکتا ہوں؟ تو ان حضرات نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کہا پڑھا دو۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں انتظار میں ہوں۔ مقدر کی بات، ان کا سہروزہ تھا، 3 دن کی جماعت میں وہ جا رہے تھے ڈاکٹر صاحبان، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو ہیڈنگ ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک لائف جس کو ہم کلمے والی زندگی کہتے ہیں، وہ لائف اور وہ زندگی سیکھنی ہے، لیکن پہلے اس کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو، اس کے لیے ہم 3 دن کو جا رہے ہیں۔ میں بھی چلتا ہوں، بہت اچھا۔ میں گیا، جماعت میں جس طرح مشورہ ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، گشت کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، فضائل کی کتابیں، وہ ساری ہوئی۔ تعلیم کے حلقے میں قرآن کا حلقہ لگا، انہوں نے پڑھا، میرا بھی نمبر آیا، تو میں تو بالکل کورا تھا۔ میرا شوق لگا، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ تو قرآن، میں کیسا مسلمان؟ اس دن میں نے طے کیا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، اور یہ چیز ہے، عربی میں بھی کہاوت ہے، فارسی میں بھی ہے، من جد وجد، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، جو اندہ یابندہ تلاش کرنے والا پا لیتا ہے۔ کہ میں نے کہا قرآن کیسے سیکھوں؟ سعودی عربیہ سے ایک پروگرام ریلے ہو رہا تھا، آپ قرآن کیسے سیکھیں؟ تحقیق کرتے کرتے مجھے معلوم ہوا تھا، میں نے پھر اپنے ٹائمنگ کی، چونکہ وہاں رات یہاں دن، وہ سارا ایڈجسٹ کیا، اور اس پروگرام سے میں نے قرآن سیکھنا شروع کیا۔ 2 کیسٹ وہاں رکھے ہوئے تھے شیخ سدیس اور شیخ شریم کے، کہ لئے میرے استاد یہ ہیں۔ ان ڈاکٹر صاحبان کی معاشرت اور ان کے ساتھ کا معاملہ، اس نے ان کو ایسا ایمان اور ایسا قرآن،
اسی لیے قرآن نے علماء نے لکھا ہے کہ قوم اپنی معاشرت سے ہے. جب کسی قوم کی اپنی معاشرت، اس کا اپنا سماج ختم ہو جاتا ہے تو قوم ناپید ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فن دیا ہے، جو خدمت آپ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تھوڑا سا چھیڑتا بھی ہوں، میں نے کہا بھائی آپ کی تو حیثیت ایسی ہے کہ صدر صاحب بھی آویں تو آپ ان سے کہتے ہیں لمبا سانس، تو صدر صاحب روکے رکھیے، روکا ہوا ہے، بیٹھ جائیے، بلڈ پریشر کھڑے ہو کے دیکھوں گا. اللہ نے آپ کو حکومت بھی دے رکھی ہے، حاکم کے بھی آپ حاکم ہیں، اور آخرت کے بنانے کا سامان. ہمارے پڑوس میں جو وہاں جہاں ہاؤس ہے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کشمیر کے تھے، 2 وقت ڈیوٹی دیتے تھے وہاں نرسنگ ہوم میں، لیکن نماز کے بھی پابند تھے. اکثر جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے، انہوں نے تو دنیا بھی اور دین بھی، گھر میں بھی، فیملی میں بھی اللہ بہت ہی چمکا ہے، بہت ہی دمکا ہے بڑے. اور ہم تو بھائی ان کے مرہون منت ہے، ہماری تو بڑی خدمت کی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی. وہ ڈاکٹر صاحب حیات الصحابہ کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. ایک دن میری ملاقات میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جاب پر جاتے ہیں، لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں، کچھ کیا نیت کرتے ہیں؟ نیت؟ میں کیا نیت کروں، میرا جاب ہے. میں نے کہا مسلمان کے یہی تو مزے ہیں. آپ جا کے کیا کرتے ہیں؟ وارڈ میں آپ راؤنڈ لیتے ہیں، ایک مریض کے پاس 2-2.5 منٹ 4 منٹ کھڑے، اچھے ہو، نیند آئی تھی، کھانا کھایا، 2-3 باتیں، ہم نے تمہاری رپورٹ دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، چھٹی دے دیں گے. کتنے منٹ لگے؟ اچھا، عیادت کس کو کہتے ہیں؟ مریض کی خیر خبر، مریض کا حال لینا. تو یہ آپ عیادت کرتے ہیں. وارڈ میں کتنے پلنگ ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کوئی اگر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے صبح کو، تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. شام کی ڈیوٹی میں پھر 70,000، میں نے کہا 1,40,000 تو تمہارے ایک مریض پر ہو گئے.